بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 26 نومبر اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. نوٹیفیکیشن کیوں رکا ہوا ہے؟ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ہم ہر روز آپ کو بتاتے رہے، کاؤنٹ ڈاؤن کرتے رہے، اور آج آخری دن ہے. اور آج جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، اور اس طریقے سے 78 سال سے قائم ایک ادارہ وہ بھی ڈیمولش ہو گیا، یعنی کہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر وہ بھی ختم ہو گیا، اور ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی ریٹائر ہو گئے. اور وہ عہدہ جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے خالی کروایا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیمولش کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ آئینی طور پر تخلیق کیا گیا ایک ایسی پارلیمان سے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں. تو اب کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جناب آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کی نہیں ہو رہی نوٹیفیکیشن؟ آج بھی نہیں ہوا، اور ساحر شمشاد مرزا صاحب کو سیلوٹ دے کے سلامی کے چبوترے سے ان کو رخصت بھی کر دیا گیا. لیکن آج کے دن ہی ایک اور کام بھی ہوا. کچھ تفصیلات میں بتا چکا ہوں اپنے لائیو سیشن میں جو کیا تھا ہم نے. اب ذرا کچھ اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آج اپنی ان کی ری لانچنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، اور ان کو ری لانچ کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4.25 سال مجموعی طور پر اور 3 سال جناب فیلڈ مارشل کے گزر گئے، اور اس میں پاکستان کی پہلے ذرا حالت کیا تھی. پہلے ذرا دیکھتے ہیں میاں صاحب نے آج کیا کہا. میاں صاحب نے کہا جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں، بلکہ اسے لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے، اور ان سے بھی پورا حساب لینا چاہیے. اب میاں صاحب جو ہیں وہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو مزید ایک لمبی فہرست دے رہے ہیں اپنے مطالبات کی، اور اس نوٹیفیکیشن کے بدلے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہوگا، ہم نے آپ کو مزید 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا ہے اور تمام مسلح افواج کا کنٹرول آپ کو دینا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ان تمام فوجی قیادتوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، عبرت کا نشان بنانا ہوگا جو ان کو لانے والے ہیں. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب، جیسے خود جنرل جیلانی صاحب کی گود میں انہوں نے سیاسی پرورش پائی اور جنرل ضیاء صاحب کی انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سیکھا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے لایا گیا. اگر ہم 2018 کے انتخابات کا دیکھیں، جائزہ لیں، تو 2018 کے انتخابات اور اس کے بعد پھر 2024 کے انتخابات، تو دونوں انتخابات میں یہ بڑی بات واضح ہے کہ پاکستان کے عوام نے اپنا موڈ تبدیل کیا، اور وہ اس وقت موڈ تبدیل کیا جب ہماری مسلح افواج نے مکمل طور پر یہ بتایا اور پوری قوم کو بتایا کہ یہ خاندان، سیاسی خاندان سیکورٹی رسک ہیں، یہ خاندان پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، یہ خاندان پاکستان کو لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور پھر ان جائیدادوں کی تصاویر، ان جائیدادوں کی تفاصیل وہ بھی پاکستان میں میڈیا کو، عدالتوں کو، سب کو بتائی گئی، اور ہر اپوزیشن جماعت کو بتائی گئی. پیپلز پارٹی کو بھی بتایا گیا، پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نواز کو بتایا گیا، دونوں جماعتوں کا پی ٹی آئی کو بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ سارے خاندان جو ہیں یہ موروثی سیاست یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست دے دی ہے، یعنی جنرل باجوہ صاحب ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر ان کے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار صاحب تھے، جنرل فیض حمید تھے، اس سے پہلے شجاع پاشا صاحب کا نام لیا جاتا ہے، پھر جنرل رضوان کا نام لیا جاتا ہے، پھر جنرل ظہیر کا نام لیا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں نانا جانے کیا کیا. یعنی کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو آپ جیل کی کال کوٹڑی میں ڈالیں، اور پھر ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے، اور پھر ہم آپ کو 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل سے چیف آف ڈیفنس فورسز بنائیں گے. یہ بنیادی طور پر حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے عوام نے، انہوں نے کہا کہ ان سے پورا حساب لینا چاہیے جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے. تو عمران خان صاحب کو لانے والے تو پھر پاکستان کے عوام ہوئے، ووٹر ہوئے اور شہری ہوئے، اور ان سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 4.25 سال اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے پورا انتقام لیا جا رہا ہے. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور اس میں کون کون شامل ہے آج تک یہ چیز دبائی ہوئی ہے، اور جو بھی اس طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. یہ ہے 9 مئی. اس کے بعد ہوا 26 نومبر. آج 1 سال ہو گیا وہ قتل عام ہوا.
اور وہ بھی رول آف لا کے لیے آئے تھے, آئین کی بالادستی کے لیے آئے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہوا گولی چلائی گئی اور وہ بھی ہمارے سامنے کوئی انصاف نہیں ملا. پھر آزاد کشمیر میں کشمیری بھائی نکلے اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا, گولی چلائی گئی. اور پھر تھرڈ ون مرید کے وہاں پہ جب لوگ نکلے ان پہ بھی گولی چلائی گئی. تو یہ مسلسل گولی چلائی جا رہی ہے, قتل عام کیا جا رہا ہے. اور ضمنی الیکشن میں بھی جو رزلٹ آیا ضمنی الیکشن کا بالکل بڑا کلیئر ہے کہ ساری دنیا لکھ رہی ہے, ساری عالمی میڈیا اس کو بیان کر رہا ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ بہت ٹیک آف کر رہی ہے جی, ہماری معیشت ٹیک آف کر رہی ہے, پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. تو شہباز رانا صاحب نے آج ہی خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 21 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے, یعنی کہ 7.1% پر پہنچ گئی ہے بے روزگاری کی شرح. اس کے بعد قرضوں کی معیشت, وہ 78 سالوں میں جتنا قرض لیا 75 سالوں میں, اس سے زیادہ قرض لیا ان 3 سالوں میں. ہر روز اربوں روپیہ قرض لے کر پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. یہ ہے پاکستان کی معیشت. اس کے بعد 6.2% پر ترقی کی رفتار عمران خان چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ ہے 2% سے بھی کم پہ ہے, اور یہ -0.20 پہ لے کے گئے تھے یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو فتح دی, اور ہم نے دیکھا پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے, عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان کے عوام نے دلچسپی نہیں لی, اور اس لیے نہیں لی کہ پاکستان کے عوام اس سیاسی نظام سے تنگ ہیں, اس سیاسی حکومت سے تنگ ہیں جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور میاں صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی, اور میاں صاحب نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا, نفرت, فساد اور فتنے کو ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی. اب یہ جو فتنے کا معاملہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ تو آیا ہی نہیں, اور اس 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بچانے کے لیے 26ویں ترمیم کی, 27ویں غیر آئینی ترمیم کی, اور پاکستان کے آئین کو مسمار کیا, جوڈیشری کا حشر نشر کر دیا, میڈیا کو بند کر دیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی آپ کے پاس عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ فتنے کو ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی. تو فتنے کا جو دیا گیا تھا سب سے پہلے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فتنہ کہا تھا, اور ڈی جی ISPR نے بیان کیا تھا. شیطانی میڈیا کہا گیا, سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا, اور پھر سارے کا سارا کہا گیا کہ یہ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے. یہ سارے بیانیے پھر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں, اور ان کو منطبق کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے شہریوں پہ, سیاسی کارکنان پہ. یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ گئے لنچ کرنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, تو اس وقت آپ کا بیانیہ اسلامی نہیں بلکہ انتہائی مغربانہ قسم کا تھا, اور اس میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو لبرل شو کیا. اور پھر کاکول اکیڈمی سے خطاب کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لبرل شو کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تابع دار بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سب کچھ آپ نے کیا. اور اس کے بعد میاں صاحب, ایک طرف میاں صاحب بول رہے ہیں, دوسری طرف فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب بول رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی, ملک کا ستیہ ناش کر دیا. نہیں جناب, نون لیگ کے جانے کے بعد یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کورونا کے باوجود پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی, پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی, پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھے, اور پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی تھی. پاکستان ہر اعتبار سے بہتر تھا. پاکستان میں سمپل سی بات ہے جی, 6.2% شرح نمو جو ہے وہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے, جو اب 2% سے بھی کم ہے, اور 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اس ساری رجیم چینج آپریشن سے لے کے امپورٹڈ سرکار, کاکڑ سرکار اور الیکشن چور سرکار تک. اس لیے وہ کہتے ہیں نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی, ملک کا ستیہ ناش کر دیا. یہ بات نہیں, بلکہ عمران خان کے جانے کے بعد جو رجیم چینج آپریشن کے وقت سے لے کے آج تک ہوا ہے وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا.
یہ تو ہے ساری صورتحال جو کہ ہمارے سامنے ہے پچھلے 3 سال کی. 3 سال میں کوئی ایک فگر بھی ایسا نہیں ہے کسی ایک شعبے میں, اور پاکستان میں لاکھوں لوگ نہیں ملینز جو ہیں, ملینز میں وہ لوگ باہر جا چکے ہیں پاکستان سے اپنا سرمایہ لے کر. باہر سے کوئی سرمایہ کاری تو کیا آنی تھی, پاکستان سے سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے. اپنی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروباری مراکز بند ہو رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ 3 سال میں سوائے فسطائیت کے اور کچھ نہیں ہے. نہ ان کا سرمایہ محفوظ, نہ چادر اور چار دیواری محفوظ, اور نہ ہی بنیادی انسانی حقوق محفوظ. اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کا بھی دیکھ لیں وہ کہاں کھڑا ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ زبردستی جو ویزے لے کے, ورک ویزے لے کے لیگلی جو پاکستان سے باہر منتقل ہونا چاہتے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. یہ سچویشن, یہ صورتحال ہے. لیکن اگر نہ مانا جائے تو یہ ان کا حال ہے. پھر یہ ہے کہ سفارت خانوں کو لکھ رہے ہیں کہ آپ نے جی ویزے نہیں دینے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈسکریج کریں. یہ حالت ہے ہماری. اور پڑھے لکھے لوگ, اسکلڈ پیپل جو ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. ایک ہمارے پاس ایک خبر ہے, ذرا یہ بھی سن لیں, کیونکہ اسرائیل اور کشمیر یہ 2 موضوعات ہوتے تھے ہماری خارجہ پالیسی کے, قومی سلامتی کے. یہ دونوں موضوع جو ہیں, دونوں سبجیکٹ اس وقت ہمارے جا چکے ہیں سرد خانے میں. ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, کشمیر کو ہم بھول چکے ہیں, اور غزہ میں اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں, اور یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. بس حالات ذرا وہ کہتے ہیں ذرا بہتر ہو جائیں, اس کے بعد ہم یہ سارے کام کریں گے. کمٹمنٹس پہ کمٹمنٹ کی جا رہی ہیں. اور اب ایک طرف جب نیا ٹینیور شروع ہو رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا, اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب ری لانچ ہوئے ہیں, اور اس میں جو فارمولہ طے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب سب کو پسند بھی کرنا ہے اور سب کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا آپ اپوزیشن میں آ جائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر متعلق کیا جا سکے. بلاول بھٹو صاحب بن جائیں گے آپ کے لیڈر آف اپوزیشن, اور نواز شریف صاحب بن جائیں گے وزیر اعظم, شہباز شریف صاحب بن جائیں گے وزیر خارجہ, مریم صاحبہ پتہ نہیں کوئی اور وزارت لے لیں گی, یا پھر ان کو وزیر اعلیٰ دے دیا جائے گا. یعنی خاندانی نظام دوبارہ مسلط کرنے کا پورا پلان ہے. اور یہ فیصلے کون کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا. اور جو یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت انقلابی ہو گئے ہیں اور وہ زبردستی ان کو دبایا ہوا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو خبریں نہیں پہنچتی, وہ پھٹنے والے ہیں, وہ انقلاب لانے والے ہیں, تو وہ انقلاب آج آ گیا ہے. وہی پرچیاں پڑھ کے سنا رہے تھے, وہی سب کچھ کر رہے تھے. اور DGISPR کا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, مریم صاحبہ کا لب و لہجہ ایک, الفاظ ایک, اور ایک ہی طرح کی اصطلاحیں استعمال کر رہے تھے. یہ میرے خیال میں خبر ہے, یہ ذرا ضرور میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت اسلامی لوگ ہیں, ہمارے حکمران جو ہیں ناجائز حکمران یہ کہتے ہیں کہ بہت اسلامی لوگ ہیں. لیکن ایک مقدمہ درج ہوا ہے, اور مقدمہ درج ہوا ہے ٹوبہ ٹیکسی میں اور تھانہ سٹی گوجرا میں. یہ ذرا پڑھنے والی چیز ہے, آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بسلسلہ گشت حفیظ پاک گوجرا ہم پہنچے, یعنی کہ پولیس کہہ رہی ہے, پولیس رپورٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ پہنچے, گشت کر رہے تھے کہ مسجد غوثیہ رضویہ حفیظ پاک گوجرا کا امام مسجد آصف محمود مصطفی ولد عبدالرحمن قوم جٹ سکنہ چک نمبر فلاں فلاں جو ہے وہ اذان سے پہلے کافی دیر سپیکر چلا کر صلات پڑھ رہا تھا, یعنی درود پاک کے کر رہا تھا جی, تلاوت کر رہا تھا, درود پاک پڑھ رہا تھا, صلات شریف پڑھ رہا تھا جی. اور اس لیے انہوں نے کہا جی پہنچا تو امام مسجد آصف محمود کے مین گیٹ کو تالا لگا کر فرار ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہی مذکورہ نے بلند آواز میں سپیکر چلا کر جرم فلاں فلاں کیا ارتکاب کیا, لہذا مذکورہ ملزم کے خلاف استغاثہ بذریعہ جرم فلاں فلاں یہ کر کے درج کر دیا گیا, یہ اطلاع دی گئی اور اس کے بعد مقدمہ درج ہو گیا. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بیرون ملک مغربی ملکوں میں اجازت مل رہی ہے کہ آپ اذان دے سکتے ہیں, بلند آواز میں دے سکتے ہیں. یہاں پہ
صرف درود شریف پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جرم ہے اور اس پہ مقدمہ درج ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت اس وقت جو ہمارے بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس وقت نشانے پر ہے، وہ ٹارگٹ پر ہے، اور اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مرید کے قتل عام جو ہے ابھی تک ان کے گلے کا پھندا ہے، اور رضوی برادران ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں اور ان کو منانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب، اور یہ سچویشن بندر بانٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر اقتدار کی رسہ کشی ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے. میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ نواز شریف صاحب کو ری لانچ کریں، مریم صاحبہ کو کریں، جس کو مرضی کریں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو، جو کہ اپوزیشن بلکہ جیتے ہوئے ہیں، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور مسلسل رکھا ہوا ہے، اور اس لیے رکھا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. جب نوٹیفیکیشن ہوگا، صورتحال معمول پہ آئے گی، پھر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عمران خان سے. تو ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہ آج ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بدلے میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت کچھ دینا پڑے گا، اور پورے کے پورے ادارے کو ایک خاندان کی غلامی میں دینا پڑے گا، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو 3 سال میں پاکستان کی سیاست، معیشت، عدالت، وکالت، صحافت جو حشر کیا ہے، اگلے 3 سالوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہونے والا ہے اگر یہی رجیم برقرار رہی تو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.